تو یہ فرعون جو ہے اپنی خدائی کا جشن مناتے تھے اور اس کو اپنی خدائی کی برتھ ڈے قرار دیتے تھے۔ تو قالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں فرعون کے پاس، تو اس نے سر اٹھا لیا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ مفسرین نے لکھا کہ 8 دعائیں کی، اور جن کا بیان ابھی آ رہا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ تو اب سینہ کھول دینے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے اندر سارے مفاہیم جو کہ اچھائی کے مفاہیم ہیں اس میں سب کے سب جو ہے داخل ہیں، یعنی انسان کے قلب میں وسعت پیدا ہونا تاکہ وہ آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکے، اور جتنا بڑا کام دیا جاتا ہے اور تو اتنا ہی زیادہ اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، تو چونکہ حضور علیہ السلام مقام محبوبیت پر ہے، اور محبوبیت کا مقام سب سے اوپر سب سے فائز ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ یہ بھی ایک عظیم مقام ہے، لیکن محبوبیت ہے۔ تو کلیم تقاضا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور محبوب کو بغیر مانگے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب میرے سینے کو کھول دے، اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک عظیم نبی علیہ السلام کی فضیلت بھی ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ انسان جب کوئی بڑے کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اگر وہ تنگ ذہن ہے تو وہ پست ذہنیت کا شکار ہو کر کوئی بھی بڑا کام نہیں کر پاتا، اور عموماً جو لوگ بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کافی وسعت ہوتی ہے، اور اگر ان کے ذہنوں میں وسعت نہیں ہے، کچھ چالاکی کے ذریعے کچھ کر کے اگر کچھ کام کر بھی لیں تو وہ پھر ان کا پول کھل جاتا ہے، آج نہیں تو کل کھل جاتا ہے۔ تو فرمایا دوسری دعا کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے میرے رب میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ تو کام تو تھا اللہ کا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جاؤ فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں عاجزی کا درس دے رہے ہیں، اور اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ وہ اس لیے کہا کہ اب اللہ نے جب کام دے دیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی ہو گئی ہے، وہ فرض ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا کام ہو گیا۔ تو یہ کہنے کے اندر تھوڑی بڑائی کا پہلو ہوتا کہ میرے رب تو میرے کام کو آسان کر دے تیرے کام کو، تو اس میں تھوڑا سی بڑائی کا پہلو آتا ہے، لیکن یہ بزرگان دین ہمیں عاجزی کا سبق دیتے ہیں۔ تو کتنی عاجزی کا پہلو اس کے اندر ہے کہ تم میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، سبحان اللہ۔ یہ دوسری دعا آپ کی۔ تو کام کو آسان کرنا، تبلیغ دین جب انسان کرتا تو اس کے اندر بڑی مشقتیں آتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، ابتدا کے اندر مشقت آتی ہے، پھر درمیان میں کامیابی آتی ہے۔ اب اس کامیابی کو سنبھالنا اور ہدایت پہ قائم رہنا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ پہلا اسٹیپ طے کر لیتے ہیں، دوسرا بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ کامیابی جب ملتی ہے تو اس کو سنبھالنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور بہت کم لوگ اس کو سنبھال پاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے مکہ معظمہ فتح کیا تو اس وقت آپ ہی بادشاہ تھے، آپ ہی سب کچھ تھے، سارے کفار 10,000 صحابہ کرام کی تلواروں کے نیچے گردن جھکائے کھڑے ہوئے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس وقت بڑائی کا مظاہرہ ہی نہیں کیا، بلکہ وہاں پر ایسی عاجزی کا مظاہرہ کیا کہ جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو اپنے سر کو فخر سے بلند کرنے کے بجائے اتنا جھکا لیا کہ آپ کا سر اقدس جو ہے، جو اونٹ کی جو اوپر لکڑی ہوتی، کاٹھی ہوتی، اس سے جا کے لگا ہوا تھا۔ اتنی عاجزی کے ساتھ اپنے سر کو نیچا کیا۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان 2 اسٹیج میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، لیکن تیسرے اسٹیج میں آ کے شیطان اس کو اپنے چنگل میں لے لیتا ہے، اور وہ فخر میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اور الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔